الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 35، شبہ جملہ۔ یہ ایک اہم سبق ہے، توجہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بعض اوقات معلومات شبہ جملہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک جملہ غیر مفیدہ ہے، لیکن شبہ جملہ پر جملہ مفیدہ کا گمان ہوتا ہے، یعنی شبہ ہوتا ہے۔ اب ذرا اس جملے پر غور فرمائیے۔ الطائر علی الشجرۃ۔ الطائر مبتدا ہے، جملہ اسمیہ نظر آ رہا ہے۔ علی الشجرۃ، درخت پر ہے، پرندہ درخت پر ہے۔ الطائر علی الشجرۃ، لیکن علی الشجرۃ درخت پر، پرندہ درخت پر، تو اس کی خبر نہیں ہے، یعنی ٹیکنیکلی یہ جملہ مکمل جملہ نہیں ہے۔ تو یعنی ہونا یہ چاہیے الطائر موجودۃ علی الشجرہ یا الطائر جالسۃ علی الشجرہ، کہ پرندہ درخت پر موجود ہے یا بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر خبر نہیں ہے، خبر محذوف ہے، چھپا دی گئی ہے، اور خبر کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن بات تقریباً آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو شبہ جملہ اصل میں خبر کا قائم مقام ہوتا ہے، اور جار مجرور اس خبر کی نیابت کرتے ہیں، قائم مقامی کرتے ہیں۔ اب تو وہ جملہ پورا اصل میں ہوگا الطائرۃ موجودۃ علی الشجرہ، لیکن موجودہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جیسے آپ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ پرندہ درخت پر ہے، یہ نہیں کہتے پرندہ درخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور کبھی آپ خبر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اہل زبان اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ درخت پر پرندہ ہے، اتنا کافی ہے۔ تو اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ مبتدا کے بعد خبر جار مجرور کی شکل میں آتی ہے، یا مبتدا کے بعد خبر ظرف اور مضاف کی شکل میں آتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور جار مجرور یا ظرف مضاف جو ہیں وہ مقدم کر دیے جاتے ہیں۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جملے امریہ کے بعد خبر جار مجرور یا ظرف مضاف کی شکل میں آتی ہے۔ ذرا اس کی چند ایک مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ سارے جملے، 5 جملے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں۔ الحیاء من الایمان، من الایمان جار مجرور ہے، اور یہ شبہ جملہ ہے الحیاء من الایمان۔ تو اصل میں الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک شعبہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اس کی ایک قسم ہے حیا، اور اس میں شامل ہے۔ تو اس کی کوئی نہ کوئی خبر یہاں چھپی ہوئی ہے، لیکن الحیاء من الایمان۔ تو یہاں جار مجرور آپ کو نظر آ رہے ہیں، الحیاء مبتدا ہے، خبر محذوف ہے، اور یہ شبہ جملہ کی مثال ہے۔ الاعمال بالنیات، اس جملے کا ترجمہ ہوگا کہ اعمال نیات کے مطابق، نیات کے ساتھ، نیتوں کے ساتھ، لیکن اس کی خبر محذوف ہے کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ تو یہ دار و مدار یا انحصار یہ خبر محذوف ہے، اس لیے ٹیکنیکلی فنی طور پر ہم اس کو جملہ، یہ جملہ مفیدہ یا مکمل جملہ یا مرکب تام نہیں کہتے، اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ شبہ جملہ وہ جملہ ہے جو مفہوم تو پورا دے رہا ہے، لیکن فنی طور پر چونکہ اس میں خبر موجود نہیں ہے، لیکن بات پوری ہو رہی ہے جار مجرور سے یا ظرف سے، تو ہم اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ اب تیسری مثال ہے المطر من السحاب، کہ بارش جو ہے وہ بادلوں سے ہے۔ النجات فی الصدق،
نجات وہ سچائی میں ہے، یعنی نجات سچائی میں ہے کا مطلب یہ ہے کہ سچائی میں نجات یقینی ہے، لازمی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ، اور اس کی تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے حمد ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، واجب ہیں، تو اس کی خبر یہاں محذوف ہے۔ اسی طرح آپ قرآن میں دیکھتے ہیں ان الانسان لفی خسر، الانسان فی خسر، الانسان فی خسر، انسان خسارے میں ہے، تو یہاں بھی فی خسر جار مجرور ہے لیکن خبر محذوف ہے۔ الحر بالحر، آزاد آدمی اگر قاتل ہو تو آزاد آدمی ہی کی جان لی جائے گی، تو یہاں آزاد آدمی کے بدلے۔ والعبد بالعدل، غلام اگر قاتل ہو تو غلام ہی کی جان لی جائے گی، تو یہاں بھی یہ جار مجرور ہے بالحر بالعبد، تو باقی جو ہے وہ خبر محذوف ہے۔ اسی طرح یہ جو زکوٰۃ کی مشہور آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، الصدقات للفقراء، یعنی زکوٰۃ تو جو ہے یہ فقراء کے لیے ہے، للفقراء، تو یعنی انما الصدقات للفقراء، تو مطلب وہی ہوا کہ یہ اس کی 8 مدات ہیں، کسی نوے آدمی کو نہیں دیا جا سکتا، یہ 8 ہیڈز ہیں، انہی کے تحت زکوٰۃ تقسیم کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح العزت للہ میں العزت مبتدا ہے، للہ جار مجرور ہے اور خبر محذوف ہے، شبہ جملہ ہے۔ الرجل فی الدار، الرجل آدمی گھر کے اندر ہے، الرجل مبتدا ہے، فی الدار جار مجرور۔ الرفق مع الصادقین، نرمی سچے لوگوں کے ساتھ ہے۔ المرض منذ شہرین، بیماری 2 مہینے سے ہے۔ الخلیفۃ فی الارض، خلیفہ زمین پر ہے۔ الموج کالجبال، موج پہاڑ کی طرح بلند ہے۔ الخیر فی الدین، بھلائی دین کے اندر ہے۔ الصدقۃ للسائلین، صدقہ مانگنے والوں کے لیے ہے۔ الجدار لغلامین، یہ دیوار 2 چھوٹے لڑکوں کے لیے ہے۔ تو یہ جتنی مثالیں ہم نے دی ہیں اس میں الجدار، الصدقہ، الخیر اور الاعمال، الحمد، یہ سب مبتدا ہیں، مبتدا سے شروع ہو رہے ہیں، لیکن ان کی خبر چھپی ہوئی ہے، محذوف ہے، اور خبر کے بجائے جار مجرور استعمال ہوئے ہیں۔ اب ذرا ایک دوسری صورت دیکھیے آپ مبتدا مؤخر کی، مبتدا مؤخر کی۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، تو یہاں اصل میں تو تھا، دیکھیے اس کو ذرا بدل کے ہم اس کو پہلے لے آئیے، المرض فی قلوبہم، یہ بھی شبہ جملہ ہے، تو ہوا کیا ہے اس میں؟ المرض مبتدا ہے، فی قلوبہم جار مجرور ہے، فی جو ہے حرف جار ہے اور قلوب جو ہے وہ مجرور ہے، جار مجرور، اور یہ بھی شبہ جملہ ہے، لیکن ہوا یہ ہے مبتدا کو مؤخر کیا گیا ہے، اس کو نکرہ کیا گیا ہے۔ المرض فی قلوبہم کے بجائے ہم نے کیا کہا؟ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی یہ کہنے کے بجائے وہ بیماری ان کے دلوں میں ہے، یہ کہا گیا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو مبتدا کو مؤخر کیا جاتا ہے، اور جو خبر جو قائم مقام ہے، نائب ہے، وہ جار مجرور کی صورت میں اس کو پہلے لایا جاتا ہے۔ چلیے اور ذرا اس کی مثالیں دیکھ لیجئے آپ، یہاں یہ ذرا بات بالکل الٹی ہے۔ فی البیت جار مجرور ہے، زید، گھر کے اندر زید ہے۔ مع العسر یسرا، مع ظرف ہے اور عسری یعنی مضاف مضاف الیہ ہے، اور یسرن یہ مبتدا نکرہ مؤخر ہے، یسرن کو بعد میں لایا گیا ہے،
اور دیکھیے علی الفرسی سیاد، علی الفرسی جار مجرور ہے، علی حرف جر ہے، فرس مجرور اسم ہے، سیاد مبتدا مؤخر ہے، السیاد کے بجائے نکرہ سیاد یہاں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اور مثالیں دیکھ لیجئے، فی القفصی طائر، فی القفصی جار مجرور، طائر مبتدا مؤخر نکرہ، علی المائدۃ طعام، دسترخوان پر کھانا ہے، علی المائدۃ جار مجرور ہے، طعام مبتدا مؤخر ہے نکرہ ہے۔ قرآن میں ہے من المسلمین رجال، من المسلمین جار مجرور ہے اور رجال مبتدا مؤخر اور وہ نکرہ ہے۔ اندی غلام، میرے پاس ایک نوکر ہے، اندی ظرف اور اس کے بعد مضاف الیہ، اندی میرے پاس، غلام مبتدا مؤخر نکرہ۔ اور قرآن میں ہی ہے فی القصاص حیات، تو قصاص میں، قصاص کے قانون میں تم لوگوں کے لیے زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، حیات یہ مبتدا مؤخر نکرہ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تم لوگوں کے لیے ان جانوروں میں جمال رکھا گیا ہے، خوبصورتی رکھی گئی ہے۔ اسی طرح للہ الاسماء الحسنى، للہ جار مجرور ہے اور الاسماء الحسنى یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہاں نکرہ کے بجائے یہاں پر الاسماء الحسنى ایک خاص وجہ سے، چونکہ اللہ کے اسماء کا ذکر ہے اس لیے یہ مؤخر کیا گیا ہے، لیکن نکیرہ نہیں ہے، معرفہ ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد مرد کے لیے اس کا حصہ ہے حظ الانثیین، دو عورتوں کے برابر، تو لِلذَّكَرِ جار مجرور ہے، اور لِلرِّجَالِ جار مجرور، علیہن جار مجرور، درجتن یہ مبتدا مؤخر نکرہ ہے، مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اس کی تیسری صورت پر ہم غور کرتے ہیں، شبہ جملہ کی تیسری صورت، اور ظرف تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے یوم ہے یہ ظرف زمان ہے، اور فوق تحت یہ مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اب یہاں چند مثالیں دیکھیے آپ، الاستاذ امام البیت، الاستاذ نکرہ ہے، مبتدا ہے، اور خبر یہاں پر ظرف اور مضاف الیہ کی شکل میں آئی ہے۔ ظرف مضاف ہے اور البیتی مضاف الیہ، امام البیت، استاد گھر کے سامنے ہیں، یعنی کھڑے ہیں، تو یہاں یہ بھی شبہ جملہ ہے، مکمل جملہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں الاستاذ قائم یا جالس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے، استاد کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے سامنے، الاستاذ امام البیت۔ جملہ فنی طور پر مکمل نہیں ہوا لیکن مفہوم پورا ہو گیا، اس لیے ہم اس کو جملہ تام کے کہنے کے بجائے ہم اس کو کیا کریں، مرکب مفیدہ کہنے کے بجائے ہم اس کو کریں شبہ جملہ، اور وہ بھی جملہ ناقصہ کی ایک قسم ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، الراحۃ بعد التعب، راحہ آرام ہے تھکن کے بعد، تعب کے بعد، تو یہ بعد التعب، بعد ظرف ہے اور تعب تھکن کے بعد جو ہے، یعنی محنت کے بعد راحت ہے۔ الحمامۃ فوق الشجرہ، حمام تو کبوتر کو کہتے ہیں، حمامہ اس کی بیوی ہے، الحمامہ کبوتری، وہ فوق الشجرہ درخت کے اوپر ہے، فوق ظرف مکان ہے، درخت کے اوپر، شجرتی مضاف الیہ ہے۔ الرفیق قبل الطریق، یہ عربوں کا مشہور محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں سفر کرنے سے پہلے ساتھی کا انتخاب کرو، الرفیق قبل الطریق۔
تو الرفیق مبتدا ہے، قبل ظرف زمان ہے یہاں، اور الطریقی مضاف الیہ مجرور، الظل مبتدا ہے، تحت العرشی یہ ظرف اور مضاف الیہ ہے، تحت العرشی یعنی تخت کے نیچے سایہ ہے، العفو بعد المقدرتی یعنی العفو مبتدا ہے، درگزر کرنا مقدرت حاصل کرنے کے بعد، یعنی اگر آپ دشمن کو پکڑ لیں پوری طرح، دشمن جس نے آپ کو مارا تھا، پیٹا تھا، گالی گلوچ کیا تھا، اس کو باندھ لیں، پکڑ لیں، قابو میں کر لیں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کو آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کو جکڑ لینے کے بعد اگر آپ نے معاف کر دیا تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اب آ جائیے شبہ جملہ کی چوتھی شکل۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، فعلیہ جملوں سے جملے کا آغاز ہوتا ہے، جیسے آپ مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کیجئے، احسنوا بالوالدین، احسنوا تم لوگ احسان کرو، تم لوگ حسن سلوک کرو، تو یہاں پر یہ فعل امر ہے اور جملہ امریہ فعلیہ ہے، یہ بالوالدین جار مجرور ہے۔ تو یہاں پر جار مجرور کی شکل میں خبر آئی ہے، کیا کرو، تو وہ احسنوا بالوالدین۔ اسی طرح ادخلوا بسلام، تو ادخلوا فعل امر ہے، تم سب لوگ داخل ہو جانا سلامتی کے ساتھ۔ کونوا مع الصادقین میں کونوا فعل امر ہے اور مع ظرف ہے، الصادقین، مع الصادقین یہ جو ہے مضاف الیہ ہے، صادقین مجرور ہے، مع الصادقین تم لوگ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کونوا مع الصادقین۔ تو وَارْكَعُوا مع الراکعین، جھک جاؤ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مع الراکعین۔ تو یہ مع بھی ظرف ہے، راکعین مضاف الیہ ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ شبہ جملہ وہ جملہ ہے جو ٹیکنیکلی فنی طور پر مکمل جملہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں مبتدا تو ہوتا ہے اور یا جملہ فعلیہ میں فعل ہوتا ہے یا فعل امر ہوتا ہے، لیکن خبر محذوف ہوتی ہے، اور خبر کے بجائے جار مجرور اس کی نیابت کرتے ہیں، اس کی قائم مقامی کرتے ہیں، یا پھر ظرف مضاف الیہ کی شکل میں آتا ہے اور مرکب اضافی کی شکل میں آتا ہے، اور بات پوری ہو جاتی ہے، تو خبر محذوف ہوتی ہے۔ تو ٹیکنیکلی یہ بھی جملہ ناقصہ کی، غیر مفیدہ کی ایک قسم ہے، مکمل جملہ نہیں ہے، لیکن بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اہل زبان اس کو سمجھ لیتے ہیں۔